بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ موجود ہوں مکہ کی بابرکت سرزمین کے اوپر۔ ابھی حرم کے آپ بہت ہی خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو پہلے انڈیکیٹ کرتا ہوں میں کون سی جگہ کے اوپر ہوں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے یہ کون سی امپورٹنٹ جگہ ہے جس کی زیارت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھیں، یہ دار التوحید بلڈنگ ہے، اس کے پیچھے جو ہے ابراہیم خلیل روڈ ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ 79 نمبر گیٹ ہے۔ وہاں سے جب آپ اس نئے کے حرم کی طرف آپ چلیں گے تو آپ کے بائیں سائڈ کے اوپر یہ خالی جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس خالی جگہ کے اوپر جو ہے دور جاہلیت میں عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس وادی کا نام جو ہے وہ شبیکہ وادی ہے، اور اس کی ایک اور بھی وجہ شہرت ہے، جو کہ یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کی جو پہلی شہید خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ہے وہ قبر موجود ہے۔ یہ حضرت جو ہے یہ صاحبان جو تھے ابو جہل کے غلام تھے، تو جب حضرت عمار ابن یاسر جو کہ عظیم صحابی رسول، انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے والدین کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو جب ابو جہل کو اس بارے میں پتہ چلا تو بہت زیادہ غصہ ہوا، تو اس پر اس نے ان گھر والوں پر اتنا ظلم کیا کیونکہ وہ بوڑھی خاتون تھی، ان کا ظلم برداشت نہیں کر سکیں، ان کے پیٹ کے اندر برچیاں ماریں۔ نعوذ باللہ وہ تو حالات بیان کرنے والے نہیں، جیسے روایات میں آتے ہیں، بہت ہی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد جب ان کی تدفین کی باری آئی تو ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو جنت المالا قبرستان، جو کہ قریش کا قدیمی قبرستان ہے، وہاں پر لے کر جایا جائے اور دفن کیا جائے۔ تو جب وہاں پر لے کے گئے تو ابو جہل وہاں پر بھی سامنے آ گیا، اس نے بولا کہ یہ ہمارا خاندانی قبرستان ہے، لہٰذا ہم یہاں پر ان کو دفن ہونے نہیں دیں گے، یہ کیونکہ غلام خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا ہم ان کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دیں گے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس جگہ پر لے جائیں جہاں پر یہ جو عرب کے لوگ ہیں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، وہاں پر ان کو لے جائیں، وہاں پر دفن کر دیں، یعنی کہ شبیکہ وادی میں۔ لیکن جب یہاں پر ان کو لے کر آئے تو تب بھی ابو جہل آگے آ گیا، اس نے بولا کہ میں ان کو یہاں پر بھی دفن نہیں ہونے دوں گا کیونکہ یہ زمین جو ہے وہ میری ملکیت ہے۔ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سامنے آئیں اور انہوں نے اس سے بولا کہ یہ تم اگر بیچنا چاہتے ہو تو میں اس کو خرید لیتی ہوں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی رقم دیں تو میں اس کو بیچ دیتی ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو خریدا اور یہ اس کو وقف کر دیا۔ اس کے بعد یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر دفن کر دیا گیا، اور ان کے جو شوہر تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم کیا تھا ابو جہل نے، اس وجہ سے وہ بھی کچھ ٹائم بعد وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد ان کو بھی یہیں پر شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی قبور یہاں پر موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آپ سیدھا ہی آئیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ خالی جگہ ہے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر عظیم صحابی رسول کی قبور بھی موجود ہے، جو کہ عظیم الشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صاحب یعنی کہ حضرت عمار ابن یاسر کے والدین ہیں، ان کی قبور یہاں پر موجود ہیں۔ جب بھی آپ یہاں پر آئیں زیارت کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔